बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूर वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में और इस वक्त प्रोग्राम से पहले और अभी के हालात को अगर देखें और कल की सूरत हाल को देखें, बात हो रही है जो 24 नवंबर यानी कि कल के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से एक धरने और एहतजाज की कॉल दी गई और इस्लामाबाद कहा जा रहा है कि उसको डी चौक पे आके इन्होंने एहतजाज करना है और जारी रखना है जब तक उनके मुतालबात ना माने जाएं। और ये मुतालबात कौन से हैं जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा 26वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात की जा रही है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसको ना ही समझें जनाब, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऐसी तमाम चीजों के हवाले से जो इस तरह के धरनों और जिस एहतजाज की बात की जा रही है जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट परमिशन कैंसिल कर चुकी है और हुकूमत की जानिब से उसको कैंसिल करने के लिए दरखास्त की गई थी और ये बात आज कन्वे कर दी गई है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर साहब को, और मोहसिन नकवी साहब ने ये मैसेज पहुंचाया कि हम अदालत के फैसले को मनवन उस पर अमल दरामद करेंगे, कोई इजाजत नहीं मिलेगी और जो आएगा उसको पूरी ताकत से निपटा जाएगा। यानी कि खुला पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन एहतजाजियों के लिए, उन वर्कर्स के लिए जो एहतजाज करने यहाँ पहुंचेंगे। और जब वो पहुंचेंगे तो जो रुकावटें इस्लामाबाद में इस वक्त खड़ी, गलियां बंद, स्कूल बंद, यानी कि जो चीजें थी सब कुछ बंद कर दिया गया। इवन रात को कहा जा रहा है कि इंटरनेट शायद आपके मोबाइल के ऊपर भी सिग्नल्स ना आ सके अगर सिचुएशन ज्यादा खराब होती है। क्रैकडाउन शुरू हो चुका है मुख्तलिफ शहरों में और उसके अलावा 200 से जायद जो एहतजाजी हैं या कारकुन हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। रहनुमा गायब हैं। हुकूमत पूरी ताकत से लड़ने के लिए और एहतजाज को रोकने के लिए तैयार है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो इस वक्त सूरत हाल हमें नजर आती है कि 24 तारीख को जब बेलारूस का एक अहम वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंच रहा है और परसों यानी कि जो कल के बाद दिन आना है, बेलारूस के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं और जब भी पाकिस्तान में ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है, कोई अहम डेलीगेशंस आ रहे होते हैं, कोई रहनुमा आ रहे होते हैं और जो हाई वैल्यू डिग्निटरीज है उनका पाकिस्तान आमद का प्लान होता है, ये एहतजाज शुरू हो जाते हैं। ये 2014 से सिलसिला शुरू हुआ और जब धरने और एहतजाज और उसके बाद जो हाल किया गया डी चौक का और पार्लियामेंट हाउस का, पाकिस्तान टेलीविजन का, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर इख्तिदार से बाहर हों तो आपके पास एहतजाज है और जब इख्तियार हो आपके पास या आप हुकूमत में हो तो आप बेबस होते हैं और आपके पास सिर्फ एक मसला होता है और एक ही फोकस होता है आपका चीज़ों के ऊपर और आप कहते हैं एहतिसाब। और उस एहतिसाब के आड़ में आपने तमाम अपोजिशन को जिस तरह पाबंद सलासल किया, उनको कैदुबंद की सूबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। आज अपनी बारी आने पर आप ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। फिर उसके बाद वो ममालिक जो जिनके ऊपर इल्जाम लगा, जिनको कहा गया कि उन्होंने मुदाखलत की, आज वो आपके मददगार कैसे बन गए? सऊदी डेलीगेशन आने से पहले आपने एहतजाज की कॉल की। एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जब सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान का एक अहम जिसे कहते हैं मकाम और डेवलपमेंट हो रही थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और पाकिस्तान का एक नाम बन रहा था, तो उस वक्त भी आपने एहतजाज की कॉल की और आज फिर वही चीज तारीख दोहराई जा रही है। बीबी का जो बयान आया, बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा सऊदिया के हवाले से कहा, और सऊदिया किसको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और पाकिस्तान से उनका रिश्ता क्या है। उसके बाद उन्हीं की जमात के अंदर से लोगों के, कल के प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की, सलमान अहमद की ट्वीट खुला सबूत है इसका, जो कि बहुत करीबी साथी हैं बानी पीटीआई के और बहुत अहम मामलात में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन हैं और राब्ताकार हैं। उन्होंने जो कुछ कहा कि करप्ट बीबी बुशरा और उनके जो कुलीग्स या उनके जो हवारी थे उनका नाम लिया, जनरल फैज की भी बात की उसमें उन्होंने, मलिक रियाज की भी बात की और दीगर लोगों के नाम लिए जिसका इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर, बानी पीटीआई के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर लगाया जाता है। खुले अल्फाज में उन्होंने उसको बयान कर दिया और अब ये सिर्फ सलमान अहमद नहीं, पीटीआई के बहुत सारे लोग, वर्कर और उनके रहनुमा जो है अंदर ही अंदर इस बात को बात करते हैं और फिर घरेलू खातून बन जाती कि वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। इतना बड़ा बयान देते वक्त वो घरेलू खातून नहीं थी। तो ये मामला जो है किसी और अंदाज में और कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी और आज के मेहमान शुरका जो है उनका मैं तारुफ कराता चलो। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम महबूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है हामिदुल मशरकी साहब, आमिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। स्काइप पे आप हमारे साथ मौजूद है। कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे, मारूफ तज्जियाकार हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर से आप ताल्लुक रखते हैं और आपका खासा है बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से। पहला सवाल मैं करना जा रहा हूँ इस वक्त कमर चीमा साहब से, और कमर चीमा साहब से भी हम बात करेंगे। हमारे एक और दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं गुलाम मुस्तफा जंजुआ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। कमर साहब ये बताइएगा कि क्यों ऐसे मामलात हमें नजर आते हैं कि जब भी कोई अहम डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा होता है, कोई रहनुमा आ रहा होता है, उसके बाद हमारी खारजा पॉलिसी को, जिसे कहते हैं ना कि तबाह करने के लिए ऐसी हरकतें शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान का एक मजाक बन जाता है।
कमर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कमर चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से कमर चीमा साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं बढ़ूंगा आगे। हामिदुल मशरकी साहब, आपकी जानिब। बहुत शुक्रिया आसिम। देखिए, बात यह है कि सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है और बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो मुआशी इस्तेहकाम आ पा रहा है, और मुआशी इस्तेहकाम ना आने की सबसे बड़ी वजह यह है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर बेलारूस के सदर आ रहे हैं या कैपिटल के अंदर एक्टिविटी हो रही है और उसी के अंदर एक एहतजाज की वजह से पूरा इस्लामाबाद सील हो चुका है, मोटरवेज बंद हो चुकी हैं, इंटरनेट कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं ऐसे मौके के ऊपर, और ऐसे मौके पर जब एहतजाज की कॉल हो और फिर पता चले जी कि सूबे से पूरे जनाब वो तैयारी के साथ आ रहे हैं, लाहौर में भी एहतजाज की तैयारियां हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर सूरत हाल तो बड़ी परेशान कुन है। लेकिन आसिफ, इसके अंदर मैं सिर्फ एक पॉइंट बड़ा अहम समझता हूँ, ये कि बतौर हुक्मरान रियासत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मेक श्योर करे कि जो भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर बात कर ली जाए और कोशिश करे कि हर हालत में मामलात को डायलॉग से हल करने की कोशिश की जाए। गो के हमें नजर आ रहा था कि इस बार जो है वो 2 बार इन्होंने एहतजाज जो है वो पीटीआई ने किया, अली मीन गड्ढापुर आए, फिर गायब हो गए, फिर जो कुछ बातें हुई उसके बाद लगा कि जी शायद अब एहतजाज के लिए नहीं आएंगे, अब वो फिर आ गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये देखना होगा कि इस एहतजाज के अंदर जितने मुतालबात हैं, जैसे आपने भी कहा, उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुतालबा ना ही समझे जनाब। बात तो ये है कि मुतालबात वो हैं जो कि बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन एक बात अहम है और वो ये है कि पीटीआई का जो एक नॉर्मल कारकुन है वो ये बात समझ रहा है कि जी किसी भी हालत में अदालतों से अब इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। अदालत में इनकी जमानत होती है, रिहाई की रोक कार जारी होती है और अगले दिन 2 और मुकदमात में जिस्मानी रिमांड ले लिया जाता है। भूल गए हामिद साहब, ट्रम्प की आमद पे भी कह रहे थे पहले दिन ही ताला खुल जाएगा, तो वो भी हो गया। बिल्कुल, मैंने उस वक्त भी कहा कि ऐसे नहीं होता। अमेरिका की अपनी पॉलिसीज हैं, ट्रंप का कोई ऐसा नहीं है कि वो आते जी कुछ ऑर्डर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। पाकिस्तान क्या कहीं भी दुनिया में नहीं होता, और पाकिस्तान की अपनी एक खुद मुख्तार पॉलिसी है और किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे। सही हो गया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर हालत में हुकूमत को और रियासत को एक चीज के ऊपर कोशिश करनी चाहिए, वो ये कि जहां रियासत की रिट मेंटेन हो वहीं पर एक अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर कम से कम तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। आमिर साहब, यहाँ पे 2 चीजें मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ये कि रियासत की रेट और एक हुकूमत की रेट, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हुकूमत की रेट क्या है और रियासत का तो मामला ही अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत की रिट देखें, बात यह है कि हुकूमत की रिट है ना कि जी पूरी तरह से हर हालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले लिया है कि जी जलसे की इजाजत नहीं है, हुकूमत किसी हालत में भी जलसा नहीं करने देगी, डी चौक पे धरना नहीं देने देगी। लेकिन वहीं पर मैं बार बार ये समझता हूं कि देखें लाहौर में, कराची में और बहुत सारी जगहों पर एहतजाज की कॉल दी जा रही है। सबसे बड़ी सूरत हाल की परेशान कुन सूरत हाल ये होती है कि कोई भी बड़ा तसादुम जो है वो किसी भी किस्म के बहुत बड़े, मैं समझता हूं कि तसादुम को जन्म दे सकता है, और इससे बचना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है हामिद मशरकी साहब। मैं नईम साहब हमारे साथ, नईम हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करूंगा। और नईम साहब, ये बताइएगा सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जी देखिए आसिम, तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, इस हवाले से रियासत और हुकूमत दोनों ही एक पेज पर है कि किसी किस्म का एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद में खास तौर पर नहीं करने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि डी चौक में जो है वो अपने कारकुनान के साथ पहुंचा जाए। कारकुनान ही को कहा गया है कि कारकुनान जो है वो डी चौक पे पहुंचे, क्योंकि अभी आपने जैसे इंट्रो में कहा कि इनके रहनुमा जो है वो गायब है। तहरीक इंसाफ के जितने भी हुए हैं उसमें जो रहनुमा है वो नजर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ कारकुनान जो है वो आते हैं, पुलिस आंसू गैस की शेलिंग खाते हैं, डंडे खाते हैं और गिरफ्तारियां देते हैं, और रहनुमा जो है वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। इस हवाले से आज भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो मैसिव इंतजाम किए गए हैं, तकरीबन 40,000 की नफरी इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के पास मौजूद है, एफसी और रेंजर्स भी उसमें शामिल है।
بالکل، اس میں رینجرز بھی شامل ہے، ایف سی بھی شامل ہے، پنجاب پولیس بھی شامل ہے، اسلام آباد پولیس بھی شامل ہے، اور شہر کے مختلف داخلی راستے جتنے بھی ہیں ان کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے تاکہ کم سے کم کراؤڈ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو. اور اسلام آباد پولیس اور وفاقی وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی احتجاج میں شامل ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے. اور اس بار حکومت اور ریاست جو ہے وہ ان کی جو تیور ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی کارکنان گرفتار ہوں گے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اس پر بضد ہے کیونکہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گور سے جب رابطہ کیا اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے کا آپ نے پہلے ذکر بھی کیا اس کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بیلاروس کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو عدالت کا حکم بھی ہے کہ بیلاروس کے جو ڈیلیگیشن اور جو پیریڈ ہے 24 سے لے کے 27 تک اس درمیان میں اوائڈ کیا جائے کہ کوئی بھی تصادم نہ ہو اور احتجاج نہ کیا جائے. اور اگر احتجاج کرنا بھی ہے تو جو 2024 کا آرڈر ہے حکومت کی جانب سے جو پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ اس کا جمہوری حق ہے. اگر کوئی غیر قانونی طور پر احتجاج یا ریلی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق اس سے ڈیل کیا جائے. اور اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے اور قانون کے مطابق اگر کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے گرفتاریاں ہیں یا پھر لاٹھی چارج. اسلام آباد میں نہیں، دونوں جڑواں شہروں میں تقریباً یہی صورتحال ہے. پنڈی میں بھی بہت سارے جو اندرونی راستے ان کو بند کیا گیا، اسلام آباد کے اندر بھی. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ لیں. نہیں محبوب صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک آپ کا وسیع تجربہ ہے اور آپ نے خاص طور پہ ایسے حالات میں جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت نظر آ رہے ہیں بین الاقوامی طور پہ کیا تاثر جاتا ہے؟ عاصم بہت بہت شکریہ آپ کا. عاصم دیکھیں، جس طرح کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی یہ بتایا ہے، دیکھیں یہ اس طرح کی معاملات بھی کچھ عرصہ پہلے ایس سی او تھی، اس پہ بھی احتجاج کی کال تھی، اس کے حالات بھی آپ دیکھیں اسلام آباد کو کس طرح سیل کرنا پڑا. اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے. اب پھر ایک بار جب بیلاروس کا اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے جو کہ 25 سے 27 تک یہاں ہوگا اور 3 روزہ جو ہے وہ ان کا دورہ ہے جس میں بہت سے ہمارے معاہدے ہونے. اور دیکھیں یہ بڑی بدنامی کی بات ہے کہ آپ ایسے وقت انتخاب کرتے ہیں جب کوئی بھی بیرونی ڈیلیگیشن یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. ہائی ویلیو ڈگنیٹی اعلیٰ دیکھیں نا، اعلیٰ سطحی وفد ہے اور اس دوران آپ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. اور صرف مطالبہ دیکھیں، مطالبہ تو ایسا مطالبہ ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی جب تک نہیں ہوگی ہم ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے. ماورائے عدالت، ماورائے قانون. اور دلچسپ بات یہ ہے، دیکھیں یہ پبلک سرونٹ ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کا میں بیان ایک دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو مالک ہوتا ہے، وہ سیاہ اور سفید کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے، وہ پبلک سرونٹ ہیں اور وہ صوبے کو اگر بطور چیف ایگزیکٹو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے عوام کے مفاد کو دیکھنا ہے، ملک اور قوم کے مفاد کو دیکھنا ہے، صوبے کے مفادات سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہیں. سرکاری وسائل کو وہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے بڑا واضح اور بڑے دبنگ انداز میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک جرنلسٹ کو یہ جواب دیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا. حالانکہ پس پردہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں یہ معافیاں بھی مانگتے ہیں، یہ اطلاعات بھی سامنے آتی ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ پھر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے یا میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو آپ ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے شر انگیزی کھلے عام کرتے آپ نظر آتے ہیں. دیکھیں پچھلے 12-12.5 سال سے کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے. 10 لوگوں کو 9 مئی کے جو اس میں زمرے میں سزا بھی ہوئی جس میں افغان باشندے بھی شامل تھے اور اس کے بعد آپ نے ایسا بیان دیا کہ جی وہ ہمارے افغان بھائی ہیں اور ہمارے لیے اگر وہ آزادی میں، ہماری آزادی میں ان کے الفاظ ہیں استعمال ہو رہے ہیں یا پھر وہ ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانیوں کو جس قدر حکومت پاکستان نے یہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان ہے جس قدر ان کی امداد کی اور پچھلے 3-4 دہائیوں سے وہ پاکستان میں بطور مہمان بھی رہے. یہاں پہ ان کی نسلیں جوان ہوگی، یہاں پہ انہوں نے کاروبار سنبھال لیے، یہاں پہ انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنا لیے، جعلی پاسپورٹ بنا لیے. ان پاسپورٹوں پہ وہ پاکستانی بن کر بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پہ بھی وہ اس طرح کی دہشت گردی میں جس طرح انوالو ہے پاکستان میں. ہر تانا بانا جو ہے دہشت گردی کا وہیں پہ جس طرح آئے روز پاک افغان بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ افغانستان کی جانب سے میزائل داغے جاتے ہیں.
تو یہ لمحہ فکریہ بھی اور کھلے عام یہ ایک میسج بھی ہے اور بالکل اس میں کھلی جارحیت ہے ڈوزیر بھی دیے جا چکے ہیں، کھلی جارحیت ہے، اور اس میں انڈیا، روم اور بہت سارے موساد کی بات کی جائے وہ بھی فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں۔ پڑوسی ممالک بھی، آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کرتا رہا اور وہاں سے بہت سے ماضی میں دہشت گردی کے کیونکہ نام لینا جی اوپر بھارت کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ بھارت نے جس طرح افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے پاکستان نے دہشت گردی پھیلائی اور پاکستان کو کچھ حملوں کا قمر چیمہ صاحب ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ قمر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت صورتحال جو ہے، اور خاص طور پر جب ایک اہم ڈیلیگیشن پاکستان تشریف لا رہا ہے اور ماضی میں بھی جو ڈیلیگیشنز آئے اس سے پہلے اس جماعت کی جانب سے ایسے ہی احتجاج کی کال دی گئی اور پورے ملک کو ایسے بند کروایا گیا اور ایسے دھمکیاں دی گئی کہ جس سے لگتا یہی تھا کہ ملک دشمنی میں کہیں پیچھے نہیں رہ گئے؟ بہت شکریہ عاصم صاحب۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ریاست کو نقصان ہوگا تو ان کی سیاست چمکے گی۔ اب دیکھیں چیئرمین تحریک انصاف نے پہلے ایس سی او کے حوالے سے آپ کو یاد ہے یہ کوشش کی گئی کہ ایس سی او کی جب کانفرنس ہو رہی ہے تو حکومت کو مشکل میں ڈالا جائے۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر کرکٹ ٹیمز آنی ہیں، چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے، تو تب بھی بھارت آپ کو پتہ لے دے ان کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم نہیں آ رہے۔ بلائنڈ ورلڈ کپ شروع ہوا اس میں ٹیم نہیں بھیجی، کبڈی کے ورلڈ کپ میں نہیں بھیجی جی، وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انفارچونیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری یرغمال بن بیٹھی ہے دو لوگوں کے حوالے سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں حکم دیا جائے گا ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور کیونکہ سارے سیاستدان جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ یہ چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ سارے کا سارا کیونکہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے تو ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں، تو لہٰذا وہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے، پولیٹیکل ہے، ڈیموکریٹک ہے، ان ڈیموکریٹک فیصلہ ہے، ہمیں ہر چور پہ ماننا ہی ماننا ہے۔ دیکھیے اب جو سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا گیا یہ غیر ضروری بیان تھا، یہ صرف اور صرف پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر آلریڈی ایک سیکٹیرین مسئلہ جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں شروع ایون پڑا چنار دیکھیں کتنے افسوسناک واقعات ہیں اور وہ ابھی تک ان سے کنٹرول نہیں ہوا۔ جی وہ بھی کنٹرول نہیں ہوا، اوپر سے ہم اور سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے وہ بیان بازی کی جا رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پریشر وہ کہتے ہیں ڈالیں حکومت کے اوپر، اتنا پریشر ڈالنے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے بس ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں جو عدالتوں میں کرنے والی ہیں، سیاستدانوں کے مسئلے ہیں، عدالتوں میں جا کے اپنے مسئلے حل کروائیں، لیکن جب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے کے آتے ہیں، دیکھیں ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز پہ حملے کیے جاتے ہیں، سو یہ جو فورن اینٹیز ہیں ہمارے پولیٹیکل گروپس یہ انہی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی بھی ان کو ٹارگٹ کرتی ہے، جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ بھی ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو سو کالڈ رائٹس موومنٹ ہیں وہ بھی ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دیکھیں پھر اس کی کیا تاثر لیا جائے گا، اس سے یہی تاثر لیا جائے گا نا کہ ڈیسٹیبلائزیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے چائنیز کے اوپر بات کرو، رشیا اس کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر بات کرو، امریکہ کے اوپر بات کرو کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر 60-65 کانگریس مین، امریکی کانگریس مینوں نے خط لکھ لیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ دیکھیں ملکوں کے تعلقات اتنے چھوٹے یا کمزور نہیں ہوتے، گو کہ اس چیز سے نظر تو آ رہا ہے کہ موجودہ جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ اپنے اس کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ضرور احتجاج کرنا چاہیے، اور لیکن اگر وہ سر یہ تو ٹارگیٹڈ موو ہے قمر چیمہ صاحب، یہ تو ٹارگیٹڈ موو ہے اور نظر آ رہا ہے کیونکہ ہماری پروگرام میں ان کے ایک رہنما کہہ کے گئے کہ ہم اس لیے اس موقع پہ کرتے ہیں تاکہ ہماری آواز بیرونی دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ اٹھے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے تو سینیٹرز اور آپ نے تو لابسٹ ہائر کیے ہیں، وہاں پہ بھی آپ آواز اٹھا رہے ہیں، تو پاکستان کو نقصان دینے کے لیے اس کا مطلب ہے آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے یہ چیزیں؟ بالکل یہ بات دیکھیں یہ، اور جب آپ یہ جان بوجھ کے یہ بات کہیں کہ ہم اپنی آواز کو پاپولرائز کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کوشچن یہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ تو فورن انٹرونشن چاہتے ہیں، آپ تو فورن انٹرونشن کے خلاف ہیں، آپ تو مداخلت کے خلاف ہیں، تو پھر آپ اپوزیشن میں آ کے فورن انٹرونشن کیوں چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، یہ سوال ہے میرا خیال ہے پاکستان کی عوام کو پوچھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اگر وہ سوچنے سمجھنے کی عوام صلاحیت رکھتی ہے اور اندھی تقلید اگر ہم بند کر سکیں تو اپنے ان سیاستدانوں سے پوچھیں کہ اپنے مسئلے ڈومیسٹکلی حل کریں، بیرونی طاقتوں کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے حل کریں؟ حکومت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں جو ہے ہمارے ملک کے اندر بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ میں ناصر حسین بٹ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، سینیٹر ناصر حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو سینیٹر صاحب۔
जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। नासिर साहब, इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया एक तमाशा पाकिस्तान बन चुका है और जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई या ऐसी कोई ना कोई मूवमेंट शुरू कर दी जाती है जिससे पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज खराब हो। जहां पे मुदाखलत की बात की तो आज वही मददगार बन गए, अमेरिका में सेनेटरों से कांग्रेस में और सेनेट में खत लिखवाए जाते सदर को। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, चाहे IMF को खत लिखने के हवाले से बात हो, चाहे यहाँ पे डेलीगेशन आए, तो इस वक्त जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मनाजिर हैं उस तरह की सूरत हाल बनाने की कोशिश की जाए। क्या देखते हैं कल के सूरत हाल, अगर कुछ खुदा ना खास्ता जिस तरह नेक्टा की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट भी जारी हो गया है, आप समझते हैं कि ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है? और जो बीबी बुशरा बीबी साहिबा की स्टेटमेंट आई सऊदीया के हवाले से, उस पर तो हम कहते हैं माशाल्लाह सोने पे सुहागा, और खुद कहती है मैं घरेलू औरत हूं, मैं तो इस धरने में शामिल नहीं होंगी, मैं एहतजाज में नहीं जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इमरान खान का एजेंडा इस मुल्क में बदअमनी फैलाना है। वो जिनके एजेंडे पे आया था, आप उसका देख ले, सबका उसकी जो वाइफ है वो कौन है, वो गोल्डस्मिथ कौन है, इसके बच्चे कहाँ बड़े हो रहे हैं। वो इसराइल की अखबारों ने क्या लिखा था कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो हमारे रवाबत ठीक करेगा इसराइल और पाकिस्तान के, हमारे लिए तो वही सारा कुछ है। बात यह है कि इमरान खान का एक एजेंडा है कि इस मुल्क में अमन ना आए। वो फितना है, फितना वो इतना ही फैलाना चाहता है कि उसको ये कोई परवाह नहीं। आज पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी है, कल देखिए कितने लोग शहीद हो गए, 110 लोगों पे कल उधर दहशतगर्दों ने हमला किया। ठीक है, KPK हुकूमत क्या कर रही है? KPK हुकूमत को चाहिए कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए वहाँ कोई इकदाम करे, अवाम की हिफाजत करे KPK के लोगों की। लेकिन उनका देखे ना वो क्या करता है, गंडापुर वो आता है, कभी क्लाशनकोफ हाथ में उठा के चढ़ाई करने आ जाता है, कभी वो कहता है मैं 15 दिन बाद इमरान खान को जेल से छुड़ा के ले जाऊंगा। अब फिर जब कभी वो आता है छुप छुप आके, वो कहीं से आके ना तो फिर गायब हो जाता है, तो फिर दूसरे दिन कहता है मैं आया, मैं कुत्ते ना घूमा, इधर से उधर गया, मैं आप पहुंच गया हूँ KPK में, और वहां असेंबली में पहुंच जाता है, कहता है देखो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। इतने झूठ बोलते हैं ये लोग। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि KPK के लोग भी इसके कहने पे आएंगे नहीं। वो कहेंगे भाई तुम अपनी गारंटी दो कि तुम लोग भी हमारे साथ निकलते नहीं हो, हमें बुलाते हो, आ जाओ, खुद गायब हो जाते हो। आज तक हमें बताएं कौन सा लीडर इनके साथ किसी एहतजाज में आया है। ये वहां बातें करते हैं, गायब हो जाते हैं। आज देखें बुशरा बीबी अब कहती है कि सऊदी अरब जब इमरान खान गया तो आप उसने क्या बातें की है कि हमारा सऊदी अरब हमारा भाइयों की तरह हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। और इस तरह के बयानात देने का क्या मकसद है? ये बयान वो नहीं दे रहे, ये बानी PTI ने उसको भेजा इसीलिए है। ये वही फरा गोगी और बुशरा बीबी थी जब पंजाब हुकूमत में, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जी, सलमान अहमद साहब जो कि बड़े अच्छे दोस्त हैं बानी PTI के, उनकी ट्वीट भी आई और इस हवाले से उन्होंने बुशरा बीबी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने वो जो पूरा एक नेटवर्क था, नेक्सस था, उसके बारे में जो कुछ कहा, तो PTI के तो बहुत सारे जो सेन वॉइसेस हैं वो तो अब इस चीज के ऊपर इख्तलाफ में आ गई हैं कि ये क्या बात हुई और इनका ये बयान किस तनाजुर में था, और ये तो बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने लिए एक खड्डा खोदने वाली बात है। देखे ना, देखे कितने ग्रुप है PTI में। वो अलीमा के अपना ग्रुप है, बुशरा बीबी अब आ गई है, उसका अपना ग्रुप है। वो मरवत कहता है जी कि मुझे अगर इजाजत है मैं 2-3 लाख बंदे लेके आ जाऊं, गंडापुर नहीं ला सकता। मुराद ये है कि इनके अंदर इतना एक आपस में इतना वो जूतियों में दाल बट रही है कि इनको पता ही नहीं। अभी आप देखेंगे तो ये कहते हैं जी इमरान खान ने कहा है कि जी मैं बाहर आऊंगा, मेरे साथ बात करो, मुझे पहले बाहर निकालो। ठीक है नासिर साहब, मैं वक्फा लेके आपसे इस बात को यहीं से कंटिन्यू करता हूं। मैंने वक्फा लेने, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको न्यूज़ वन टुनाइट विद सैयद आसिम रजा। और नासिर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू दोबारा आगाज करूंगा। जो हुकूमत की पॉलिसी तरजीह है इस वक्त, और हम बात करते हैं कि जो हुकूमत की और स्टेट की जो पॉलिसी है दोनों एक पेज पे नजर आती है। आप क्या समझते हैं कि कल एक अहम वक्त पहुंच रहा है और सूरत हाल इस्लामाबाद की आपके सामने है, पूरी दुनिया में आप खुद इस वक्त बैरून मुल्क तशरीफ रखते हैं, जो मैसेज जा रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, जिस तरह हमने कल देखा 10 लोगों को सजाएं हुई, कुछ अफगानी भी थे, कुछ पाकिस्तानी थे, मासूम शहरी हैं जो वरगलानी में आ जाते हैं, और बहुत सारे नौजवान हैं जिनका जिस तारीख हो गया है फ्यूचर, जिनको सजाएं हो जाएंगी या वो जेल में पड़े, जिनको कोई वाले वारिस नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि किस तरह इस सूरत हाल को संभालेंगे?
देखें, मैंने पहले भी ये कहा ना कि जो अब उन्होंने कहा ना कि केपीके के लोगों ने कहा कि हमें आप लेके जाते हो, खुद गायब हो जाते हो, पहले हमें तो ये गारंटी दो कि तुम उधर होके कि नहीं। अब जिनको सजाएं उनमें गैर मुल्की अफगानी भी हैं। और ये जो आपने कहा ना कल बेलारूस के सदर आ रहे हैं 25 को, मेरा ख्याल है जी, कल वक्त आएगा, परसों सदर आएंगे। जी बिल्कुल। ये देखिए, इन्होंने जब चाइना का सदर आ रहा था तो ये खुद वहां धरना देके बैठा हुआ था, आपको पता है 14 में। अभी ये कानून की, तो उसमें भी इन्होंने एहतजाज के जरिए ये लोग दुनिया में मैसेज देना चाहे कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है। इसका एजेंडा यही है। मैं तो कहता हूँ ना कि ये हमेशा पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि इमरान खान का एजेंडा है कि मुल्क में इस्तेहकाम का शिकार रहे। जब ये 4 साल पहले जब ये मुसल्लत हुआ ना, वोट चोरी करके इसको बनाया गया जिन लोगों ने, इसने 4 साल में तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। इसका एक काम मुझे बता दे जो मुल्क की बेहतरी के लिए हुआ है, तो इमरान खान का एजेंडा है। अब वो जेल में है, वो कहता है मुझे बाहर निकालो तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। भाई तुम जेल में गए हो तो अपने करतूतों की वजह से गए हो, 9 मई तुमने किया है। बहुत अहम सवाल ये है कि आप अगर इसको आने देते हैं, फर्ज करें लोग ये बहस करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो एक अपोजिट साइड की बात की जाती है कि जी एक दफा आने दें, कितने लोग ला सकते हैं। आपको पता है कि जब ये पहले कॉल करते रहे 25 मई को की, जब हुकूमत उतरी उसके बाद बहुत कुछ किया, लोगों ने आने से इनकार कर दिया। तो एक दफा इनकी जो पावर है, अगर वो पावर शो करना चाहते हैं तो उनको कहा जाए कि आए और करके दिखाएं। देखें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी की लहर है। अब कल मैंने अपने एक वाकया सुना है, क्या हम अपनी आवाम को इनके रहमो पे छोड़ दें कि ये आके तोड़ फोड़ करें, गिराव जलाव करें। 9 मई इन्होंने किया, इन्होंने जाके GHQ पे हमला किया, इन्होंने जाके वो अपना जो है जो शहीदों के वो बने थे पुतले उनको जलाया। अब बताएं पिछली दफा जो लोग पकड़े गए वो अफगानी निकले, कोई पुलिस वाले निकले। ये एक सूबे की पुलिस को उठा के ले आते हैं साथ और वफाक पे हमले कराते हैं। तो बात ये है कि अगर इन्होंने जलसा जुलूस करना है तो KPK इनकी हुकूमत है, वज़ीर आला खुद है, करे वहां जलसा, बताए लोगों को अपना एहतजाज करे, फिर पता चले कि तुम्हारे लिए तो वहां भी लोग नहीं आएंगे। तो तुम्हें ये बहाना मिल जाएगा ना। एक बहाना ये नहीं मिलेगा देखो जी उन्होंने रोका है, लेकिन आपका काम एहतजाज करना नहीं है। जमहूरी मुल्कों में एहतजाज करने के तरीके होते हैं। अगर जमहूरी तरीके से आप एहतजाज करें आपको कोई नहीं रोकेगा। आप इनके जितने एहतजाज इन्होंने किए देखिए उनमें क्या करते हैं, गिराव जलाव करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। एक पुलिस वाला तो इस्लामाबाद में बेचारा शहीद भी हुआ, SSP को मारा। मुझे बताया इसने PTV पे हमला किया, इसने पार्लियामेंट पे अटैक किया। बात यह है कि पुरअमन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपका कहने का मतलब ये कि इनकी जो माजी है उसके मुताबिक इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और इनके अज़ाइम ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं जी। इस वक्त हामिदुल मशरकी साहब हमारे साथ हैं। नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, हामिद मशरकी साहब आप भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल ये आ चुकी है कि इन्होंने कहा है कि जी हम कफन बांध के आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो उन्होंने कहा कफन बांध के मतलब ये है कि हमारे पास कोई आखिरी चांस ही यही है और हमने कोई पीछे नहीं हटना, इसमें कोई वायलेंस नहीं होता। देखिए आसिम, बात यह है कि बहरहाल जो PTI का वर्कर है, मेरा ख्याल है वो भी अब थक चुका है बार बार एहतजाज की कॉल पर आने से और फिर उस तरह से मुंतशिर होने से और सारी सूरत हाल से। खुद PTI की लीडरशिप जो है, पंजाब की लीडरशिप, वो बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। सिंध से कोई लीडरशिप सामने नहीं आती है। सारे अंडरग्राउंड है, सारे फोन करके खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। भाई अंदर की बात क्या बताई जाए जो हमें इत्तलात मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि खुद PTI को सोचना चाहिए कि इस तरह की एहतजाज से या इस तरह की कॉल से उसको क्या फायदा होगा। ना तो इनके मुतालबात माने जा सकते इस अंदाज के दबाव से। दूसरी बात यह है कि ना ही इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि ये वाकई कुछ 3-4 लाख लोग लेके आ जाएं, और ना ही इस तरह हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल PTI जो बुनियादी गलती करती आ रही है कि पार्लिमानी सियासत से दूर होती जा रही है। पहले उन्होंने अपनी दोनों असम्बलियां तोड़ दी, वो गलत किया। कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, वो गलत किया। उसके बाद अब दोबारा इक्तदार मिला है और इक्तदार को दोबारा से KPK में खतरे में डाला हुआ है। कौमी असम्बली और सेनेट पे अपोजिशन भी सही तरह नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल ये है कि इसका बुनियादी तौर पर खुद PTI को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ बात यह है कि कोई भी एहतजाज होता है, कोई भी धरना रैली कुछ भी होता है, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर होता है
وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح کے تصادم کا. اس سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ تصادم کا فائدہ ہمیشہ انتشار پسند قوتیں اٹھاتی ہیں. وہ قوتیں اٹھاتی ہیں جو پاکستان کی دشمن ہیں, اور اس وقت پاکستان کے دشمن پاکستان پر نظر لگائے بیٹھے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور ہم موقع فراہم کر رہے ہیں جناب, اور اس طرح کی جماعتوں کے احتجاج اور اس طرح کی ریلیاں اور پرتشدد مظاہروں میں ہم موقع فراہم کرتے ہیں. ہمیں بنو کا واقعہ بھولا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نے مسلح اشخاص جو دیکھے ویپن لے کر آئے اور انہوں نے معاملات کو جس حد تک فائرنگ کر کے خراب کیا جس میں شہادتیں بھی ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے عاصم. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے, اس کے اندر دہشت گرد جو ہے وہ اس طرح کے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا ڈی اسٹیبلٹی سے سب سے زیادہ خوش ہے, اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کے اندر ہم نے بار بار دیکھا کہ بیرونی ہاتھ ملوث نظر آیا جہاں پر بھی انتشار یا تصادم ہوا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے, خود حکومت کو بہرحال تحمل اور بردباری سے معاملات کو حل کرنا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط برقرار رہنا چاہیے, اور کسی بھی طرح کی ایسی احتجاجی سیاست نہیں ہونی چاہیے جس سے تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے. پاکستان کو کسی بھی طرح میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بنگلہ دیش یا سری لنکا سے کمپیئر کرنا عقل مندی ہے. وہ اور طرح کے ملک ہیں, ان کے مسائل اور طرح کے ہیں, ان کی ریاستیں اور طرح کی ہیں. پاکستان ایک مکمل خود مختار ملک ہے. یہاں پر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اس کا بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس انداز میں یا اس انداز پہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ پوری جو نظام ہے اس کو ہلا سکے. لیکن وہیں پر میں بار بار کہتا ہوں کہ بہرحال اقتدار نظام کو ہلانے کی بات کیا کریں مشرقی صاحب, بات یہ ہے کہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ملک کو کمزور کرنے کا مطلب تو یہ کہ پاکستان دشمنی کی بات کی جا رہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نظر نہیں آتی ان کے. اگر ہم رہنماؤں کی بات کریں تو آج تو سارے ہی انڈر گراؤنڈ ہیں اور وہ اس بات پہ موقف دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. میں قمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حامد المشرقی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو لیبریٹ کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل امیج کے اندر جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ہمیں سینیٹر پال کی یاد ہوگا. سینیٹر پال نے جو امریکن سینٹ میں سپیچ کی تھی جب F-16 کا معاملہ تھا اور حسین خانی نیٹ ورک جو تھا اس کو استعمال کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نیٹ ورک جو ہے وہ کس طرح سے کس لابی سے لنکڈ ہے اور اس کو ابھی بھی دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ امیج وہی غمازی پیش کرتا نہیں ہے؟ عاصم صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو بڑے اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں پاکستان کے کیس کو لڑیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کا کیس لڑ رہے ہیں. پاکستان کا کیس یہ کیا یہ ہے کہ ہم سڑکیں بند کر دیں, ہم اس طرح جلوس جلسے نکالیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے $25 ارب کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے. میں حکومت سے بھی کہوں گا اور اپوزیشن سے بھی کہوں گا, دونوں سائڈ پہ. دیکھیں اب دیکھیں نا, آپ نے سڑکیں بند کر دی, آپ ابھی جلوس جلسہ ابھی آیا نہیں ہے, 48 گھنٹے 36 گھنٹے پہلے ہی آپ نے سڑکیں بند کر دی ہیں. لوگ کہیں پہنچ نہیں سکتے, جن کی شادیاں ہیں, جن کے فنکشن ہیں, کوئی کسی ایمبولینس ہے. اب دیکھیں یہ کس طرح کا ہم نے مذاق بنا دیا ہوا ہے اپنے ملک کو. اور یہ دیکھیں یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے عاصم صاحب, یہ لڑائی سیٹل نہیں ہو رہی, اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہر روز ایک غریب پاکستانی اس لڑائی کی قیمت دے رہا ہے. یہ اشرافیہ کب لڑنا بند کریں گے؟ ان کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے. آپ کو الیکشن لڑنے کا 5 سال بعد موقع ملتا ہے, جائیں اس الیکشن میں مدد کریں, عوام کے لیے لڑیں, وہاں پہ اپنے کیس کو فائٹ کریں. اگلے 5 سال پھر آپ جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ آ جائیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک طرف آپ مقتدر حلقوں سے مدد مانگتے ہیں, جب آپ کو مدد ملتی ہے تو تب بھی آپ جلسے جلوس نکالتے تھے. 2018 سے لے کے 22 تک بھی تو عاصم صاحب جلسے جلوس ہی نکل رہے تھے. تب جلسے نکالتے تھے, تب جلوس نہیں نکالتے تھے. تب کہتے تھے کہ جو یہ جلوس نکالتا ہے یہ ملک دشمن ہے, اور آج جب خود جلوس نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے عاصم صاحب یہ پاکستان کی عوام کو ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. پاکستان کا جو مزدور ہے, پاکستان کا جو ورکر ہے, اس کو ان سیاستدانوں کو بتانا چاہیے کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ ایک کھلاڑی نہیں ہے. دونوں کے درمیان, بڑے دو ہاتھیوں کے درمیان کی جنگ میں جو عوام ہے وہ پس رہی ہے, اور وہ جسے کہتے ہیں ایندھن کے طور پہ ہمیشہ سیاست میں استعمال ہوئی, اور اس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں اپنی رائے سے آگاہ کیا. ہمیں اس وقت اظہر صدیق صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف آخر کار مل ہی گئے ہیں کوئی نہ کوئی, کیونکہ ہم تو ڈھونڈتے آ رہے ہیں صبح سے کہ کوئی رہنما ملے, لیکن ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ سارے انڈر گراؤنڈ ہے. اظہر صدیق صاحب پہلے یہ بتائیے آپ خیریت سے ہیں اور انڈر گراؤنڈ تو نہیں ہوئے؟ بہت شکریہ جی, بالکل کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, تیاری کر رہے ہیں. صبح انشاءاللہ دھرنا ہوگا, مرنا ہوگا, جینا ہوگا, اور اس کی تیاریاں پوری چل رہی ہیں. اور
اور جو مرضی کر لیں، یہ سمجھ ہی بیٹھے ہیں کہ ایک دن 2 دن بند کر کے رکھ لیں گے. ان کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک 24 کے لیے یہ سارا کچھ. 24 کی تو کال دی ہوئی ہے، 24 کو نہیں پہنچ سکیں گے اگر ہم. یہ تاحکم ثانی آپ سمجھتے ہیں تاحکم ثانی ہے یہ؟ دیکھیں گے، ہم نے وہاں پہنچ رہے ہیں، بڑی صاف سی بات ہے. کتنے دن یہ بند رکھیں گے؟ اپنا کنٹیرسٹار بنا دیا سارا ملک کو آپ نے. اظہر صاحب میرے دو واضح سوال آپ سے ہیں. ایک، سب سے پہلے جو بشرا بی بی کا بیان آیا اس کا تعلق کس چیز سے تھا اور کیا مقصد تھا؟ دوسرا، سلمان احمد صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے جس میں کرپٹ کہا ہے بشرا بی بی، اور ان کے اس نیکسس کو، سب کے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی بات کی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر بھی بڑی شدید رد عمل آیا ہے اس بیان کے بعد، اور اب وہ کہتی ہیں میں گھریلو خاتون ہوں، میں تو احتجاج میں شامل نہیں ہوں گی. دیکھیے، میں پہلے تو میں بتانا چاہوں، جہاں تک سلمان بھائی کا مسئلہ ہے، سلمان بھائی نے کسی غلط فہمی میں بیٹھ کے جذبات میں آگے اپنے سے بات کر دی ہے. سوال ہی نہیں پاتا. پارٹی اس کو کنڈیم کرتی ہے کہ انہیں اس طرح کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. اب اگر چونکہ انہیں حالات کا نہیں پتا تو ایک علیحدہ بات ہے. جتنی تکلیفیں جو کہ ملک سے باہر ہیں، جتنی تکلیفیں اور مشکلیں بشرا بی بی صاحبہ نے برداشت کی ہیں وہ کم ہی ہیں جو خاتون اس طرح کی جو کلثوم نواز وغیرہ بھی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکی، جس طرح انہوں نے بیٹھ کر جوان مردی کے ساتھ بیٹھ کر مقابلہ کیا اور ایک بہترین ماں، بیٹی، بہن اور ایک بہترین خاتون اول کے طور پر. سیاست سے بالکل اس میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. سلمان احمد صاحب بڑے قریبی ساتھی ہیں اور بہت سارے مواقعوں پہ وہ ایک رابطہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں. ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں ان کا تعلق جڑا رہا اور بہت فیصلوں کے. سلمان احمد صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جو تعلق ہے، دیکھیے میں ایک بات سنیے گا، سلمان صاحب اس کا جواب وہ خود دے سکیں گے. ہم میں سے کسی نے بھی سلمان صاحب کے بیان کی کوئی پذیرائی نہیں کی. انہیں وہ بیان واپس لینا چاہیے، انہیں ٹویٹ وغیرہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے انہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو بشرا بی بی کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے امریکہ کا، بشرا بی بی کا بیان میں نہیں سمجھ میں آیا. ان کی 10 منٹ کی ساری گفتگو سن رہے، ان میں کیا ایسی بات کی ہے؟ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کو تو ڈاؤٹ ہے. کوئی شک ہے ہمیں تو کسی کو شک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے تو یہی بتایا نا. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے، نظر آ رہا ہے کہ پوری پاکستان کو بیک فٹ پہ کون لے کر گئے، کس طرح لے کر گئے اور کہاں انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا ہے. وہ تو مصیبت پڑی ہے، آگ لگی پڑی ہے ان کو کہ جناب کیا کریں، کس طرح کریں، یہ تو رک نہیں رہا ہے. نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ سعودی عرب سے آپ کے تعلقات اس اسٹیٹمنٹ کے بعد خراب نہیں ہوں گے؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب اسٹیٹمنٹ کوئی ہے ہی نہیں سعودیہ کے بارے میں. کس نے کہہ دی ہے؟ یہ تو شرم سے ڈوب پڑنے کا مقام چاہیے ان کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. انہوں نے زبردستی چھوڑ دیا یا کسی سعودی عرب نے کہا کر بیان دیا. اچھا اظہر صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی سربراہ مملکت کسی ملک کا اہم ڈگنیٹری پاکستان آتی ہے اور ایس سی او کی کانفرنس کی بات کر لیں، 2014 کا دھرنا تھا چائنیز صدر، بہت نقصان ہوا پاکستان کو اس کا دورہ کینسل ہونے سے. کوئی نقصان نہیں ہوا. نہیں، یہ سر سی پیک کے اوپر بہت کچھ ہونا تھا جس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب بیلاروس کا جو ڈیلیگیشن اور صدر آ رہے ہیں وہ کیا امیج لے کے جائیں گے اور کیا وہ آ سکیں گے پاکستان؟ بات سنیے، دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے. انہوں نے آنا ہے، وہ آئے ہیں اپنے، روکا ہے انہیں کسی کے آنے کے حوالے سے. ہم نے روکا ہے ان کو، اور ہمارا تو جو پلان تھا یہ پہلے کا پلان تھا. اب یہ تو نہیں ہے پہلے ان کو ایس او سی وغیرہ وہ ڈالا نا چاہیے اور اپنا تصویروں میں بیٹھ کے تباہ برباد کر دیا. آپ نے کہا تاحکم ثانی یہ چیزیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اظہر صدیق صاحب. نہیں محبوب صاحب، کیونکہ اب تھوڑا سا وقت معذرت کے ساتھ کم رہا کیونکہ معاملہ اتنا سنگین ہے اور اس کے حوالے سے ہم پاکستان کی فیوچر کی بات کریں. لاسٹ کمنٹس آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عاصم، بات یہ ہے کہ اگر آپ اوورال جب سے یہ جنگ چل رہی ہے، جس کو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ جی ہم ابھی آپ دیکھیں مرنے دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مرنے مرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ معاف کرے ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں اور ان کی قیادت کی زبانوں سے یہ مرنے دھرنے گلاؤ جلاؤ کی جو باتیں یہ زیب نہیں دیتی کسی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران جتنے بھی اب تک کے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں بالکل بلا شبہ جب بھی کوئی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن آتا ہے ان کے دھرنوں کی کال سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے شیڈول ہوتے ہیں اور یقیناً ان کے اپنے لوگ بھی اپنے اندر لوگ بھی بیٹھے ہیں. نہیں صاحب، میں بریک کے بعد کیونکہ اس سیگمنٹ میں آپ کا ٹائم اس طرح میں پورا نہیں لے سکا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ایک منٹ ہے اس میں لاسٹ کمنٹس آپ کے میں اس سیگمنٹ کے حوالے سے لوں گا. اگلے سیگمنٹ میں ہم مختلف تھوڑی چیزیں اور بھی ہیں ان کو انوالو کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے. میں رہتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. میں حامد المشرقی صاحب آپ سے گفتگو کروں گا. ملک میں اس وقت اگر ہم دیکھیں مختلف صرف اسلام آباد نہیں بلکہ پنجاب کے پی کے کی سڑک کے حوالے سے، موٹر وے کے حوالے سے، جی ٹی روڈ کے حوالے سے اور اندرون شہر مختلف جگہوں سے کنٹینرز لگا کے چیزوں کو بند کیا گیا. مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ
اپنے دفاتر کو نہیں جا سکتے, کاروبار بند ہو جاتا ہے, اسکول کالج یونیورسٹیز بند کر دی جاتی ہیں, جو ماضی میں ہوتا رہا. اب بھی اگر ہم دیکھیں اسلام آباد کا جو ایک ویکنڈ کے حوالے سے بات کی جاتی, آج اور کل کا جو سلسلہ ہے, چاہے حکومت کی بات کریں چاہے جو احتجاج کرنے والوں کی بات کریں, نقصان عوام کا ہو رہا ہے. لوگ مرتے ہیں تو عوام کے لوگ مرتے ہیں, اکثر بے گناہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, تو گندم کے ساتھ جب گھن پستا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی وہ ایک ہی لائن میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو یہ مثال ہم دیکھ رہے ہیں معصوم لوگوں کا جو اس میں شامل نہیں ہوتے, کاروباری لوگوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, اس کو کون پورا کرے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا ایک کنٹینر جو تھا وہ اسلام آباد کی جو ایکسپریس ہائی وے, اس کے اندر آگ لگی, پتہ نہیں کس غریب کا مال تھا اور کیا تھا. دیکھیے آصف, انتہائی بدقسمتی ہے, ملک کی معیشت کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی بہت بڑی غلطی ہے, جو حکومت اتنا زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر جاتی ہے کہ عوام کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے, جس کا میدان جنگ کے مناظر ہوتے ہیں بھائی, میدان جنگ کے مناظر ہوتے ہیں. عوام کے اندر بدزنی پھیلتی ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ حکومت اتنی با اختیار ہونی چاہیے کہ عوام کی روزمرہ زندگی کو اس طرح بدترین انداز میں متاثر کیے بغیر وہ ہر طرح کے احتجاج پر قابو بھی پا سکے اور روک بھی سکے, بجائے یہ کہ 2 دن پہلے ہی آپ کنٹینر سے سارا شہر, سارا ملک جو ہے وہ اسلام آباد سے کٹ جاتا ہے, پنڈی, لاہور, علیحدہ شہر بن جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پوری دنیا کے اندر بھی بہت سارے ماڈلز ہیں جہاں پر احتجاج کو کنٹرول کرنے کے اور بہت سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ دیکھیں انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کاروباری سرگرمی نہیں ہو پاتی. انٹرنیشنل, ہم پہلے ہی اس فائر وال کی وجہ سے کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال کو حکومت کو خود سمجھنا ہوگا. اور پھر بار بار ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت بحیثیت با اختیار ہونے کے اس کے پاس یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو معاملہ فہمی سے حل کرے, عدالتوں کے معاملات کو عدالتوں پہ چھوڑ دے, اور بجائے یہ کہ یہاں پر وزراء ہمارے اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں, اس کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. وہیں پر پی ٹی آئی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنا یہ جو تاثر ہے اور یہ جو بات نظر آتی ہے کہ جی اس طرح لیڈرشپ جو ہے وہ اتنے اہم مواقع کے اوپر فیصلہ کرتی ہے احتجاج کی کال کا, جب فوراً ڈیلیگیشن سے آنا ہے, تو اس سے میرا خیال یہ کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ہمدرد حلقے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر اہم یہ ہے کہ خدارا ملک کے عوام کا خیال کرے, ملک کے عوام کی اور غریب عوام کا جو دیہڑی دار مزدور ہے, جب اس کے گھر 4 دن چولہا نہیں جلتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پھل والے کا, ریڑھی والے کا کیا قصور ہے جو اپنا ریڑھی نہیں لگا سکتا ہے؟ جو مریض بر وقت ہسپتال نہیں پہنچ سکتے, اموات ہو جاتی ہیں, ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں, راستہ ملتا نہیں ہے, ان کی زندگی کا جو سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تعلیم کا ضیاع. جی نہیں محبوب صاحب, آپ انویسٹیگیٹو ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہے, 30 سال کی صحافت کا سلسلہ بھی ہے آپ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے جو دہشت گردی کے واقعات, نیکٹا کی رپورٹ آ چکی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, انہوں نے گلگت بلتستان کو اور مختلف وزرائے اعلیٰ ان سب کو بھجوا چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خدشہ کتنا خطرناک ہوگا, اور کل کے جو حالات ہیں, آج سے بلکہ ہم کہہ لیں کہ شروع ہو چکا ہے جو سلسلہ, اس میں کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, جس طرح نیکٹا کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے صوبوں کو بھی, فیڈرل حکومت کو بھی, اور کے پی کے حکومت کو بھی, گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی اور دیگر حکومتوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ ممکنہ دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان سے ان کی جو انٹیلیجنس بیس اطلاعات ہیں ان کے مطابق وہ پہنچ چکے ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ, ناخوشگوار واقعہ, دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اجتناب کیا جائے احتجاج سے, جتھوں سے یا اجتماع سے, اور یہ الرٹ جاری کیا گیا. اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ شہر میں کس طرح کے دھماکے ہوتے رہے اور کتنے جانی نقصان ہوئے, ملک بھر میں جس طرح کے نقصانات ہوئے متعدد بار, اور ایک لمبی فہرست ابھی بلوچستان اور کے پی کے اور پاڑا چنار کو آپ دیکھ لیں, پاڑا چنار میں, کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں کے پی کے کی حکومت اپنے صوبے میں تو امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, اور آج جو ایک واقعہ ہوا کہ کے پی کے کی حکومتی ہیلی کاپٹر پہ جو ایک حملہ ہوا
اور یہ بھی اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ وہاں کے عوام ان سے متنفر خوش نہیں ہیں. پچھلے 12-14 سال سے کے پی کے کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت ایک سیاسی جماعت 2 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے ایمرجنسی کا، اور اس کو ابھی تک ہوش ان کو جب میڈیا کی طرف سے ان کو. لیکن عاصم میرا سوال یہ ہے کے عوام سے بھی کہ وہاں پہ وہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کے پی کی گورنمنٹ سے کہ وہاں پہ وہ کیا ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو عوام کے حقوق کے لیے ہوں، ملک کی بہتری کے لیے ہوں، صوبے کی بہتری کے لیے ہوں، عوام کی خوشحالی پہ ہوں، صوبے کی معاشی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہوں. صرف آپ نے احتجاج، مار دھاڑ، دھرنا، مرنے مرانے کی باتوں کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا، اور آئے روز آپ نے ایک ایسا طوفان برپا کیا ہوتا ہے جس سے پورے ملک کا سسٹم جام ہو جاتا ہے، پورے ملک کا کاروباری حلقے پریشان ہیں، عام دکاندار برباد ہے. اور آپ اگر دیکھیں پچھلے 2018 کے بعد جب سے یہ معاملات چلے ہیں، جب سے یہ اقتدار میں ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں جس طرح مہنگائی کی شرح بڑھی، اور آپ نے بیسیکلی ہوا یہ کہ 3-3.5 سال میں آپ نے اپنے تمام ایسٹس ضائع کر دیے، آپ نے تمام وہ وسائل جن کو لے کے ملک آگے ترقی کی راہ پر گامزن تھا ان کو ضائع کیا. اور آج بھی کبھی آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں، کبھی آپ کانگریس کو لیٹر لکھ رہے ہیں، کبھی آپ امریکہ سے پہلے کل تک آپ امریکہ کے خلاف تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت لڑائی، آج آپ امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے. عاصم لگتا تو ایسے ہی ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا اور ہمارے دوستوں نے بھی یہ بتایا کہ لگتا تو یہی کہ یہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ یہ کام چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے، اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک میں استحکام یا ملک میں امن نہیں رہنے دینا، ملک کی اقتصادی اور معاشی حالت کو مزید کمزور کرنا ہے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ مزید بحرانوں کا شکار ہو، اور اس ملک کے 25 یا 26 کروڑ عوام مزید مشکلات کا شکار ہوں. اور یہ عوام کو دیکھنا ہوگا، عوام کو سوچنا ہوگا، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی حمایت جو ان کی محبت میں ان کے ساتھ جاتے ہیں وہ ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آج تک وہ اپنی کوئی کارکردگی تو بتا دیں نا. جو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد 100 دن کا ایک پلان دیا تھا، پھر 1 کروڑ نوکریاں تھی، 50 لاکھ گھر تھے، بلین ٹریز کی بات ہوئی، تو کہاں ہیں وہ سارے منصوبے؟ دیکھیں ان کی دور حکومت میں 3 تو وزیر خزانہ انہوں نے تبدیل کیے جو ان کی سب سے بڑی اقتصادی اور معاشی ناکامی کا ثبوت ہے. تو بات یہ کہ کوئی کریڈٹ تو بتائیں نا. آپ بات کرتے تھے کل تک کنٹینرز پہ کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ ماضی کی 2 حکومتوں نے 11 یا 12 ہزار ارب ڈالر سے 26 یا 27 ہزار ارب ڈالر کیسے کر دیا قرضہ، ہمیں اس کا حساب دیں. صاحب میں ایک باٹم لائن عاصم مجھے صرف ایک بات کرنی ہے، تو یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں وہ جو 26 یا 27 ہزار ارب ڈالر تھا وہ 50 یا 51 ہزار ارب ڈالر تک کیسے پہنچا؟ اس کا حساب بتائیں کہ آپ نے لگائی تو ایک اینٹ بھی نہیں اس ملک پہ، وہ پیسہ کہاں گیا؟ ٹھیک، میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ آپ سے بھی اور میں مشرقی صاحب سے بھی پوچھوں گا، کس احتجاج سے حصول کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کو رہائی، یا بانی پی ٹی آئی کے لیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحکم ثانی یہ چلے گا، رہا کروا لیں گے ماورائے عدالت اور ماورائے قانون؟ نعیم صاحب جی میرا نہیں خیال کہ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے بھی جو یہ کرتے رہے وہ آپ کے سب سامنے. اس وقت بہت سے مقدمات عدالتوں میں ہیں، ان کے خلاف ریفرنس چل رہے ہیں، ان مقدمات کو عدالتوں میں یہ فیس کریں اور جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں. دھرنوں سے یا دھمکیوں سے یا اس طرح کی بلیک میلنگ سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو باہر لانے میں کامیاب ہوں گے. مشرقی صاحب آپ کے خیال میں کیا ان کا جو یہ احتجاج ہے وہ جس مقصد کے لیے بظاہر کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ اس طرح کوئی بھی اس طرح کے مقاصد کبھی بھی حاصل نہیں ہوتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح حکومت کے اوپر کوئی اتنی بڑی کوئی یہ گیدرنگ لانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے موجودہ حالات کے اندر کہ ڈی چوک حکومت پہ ڈر کیوں رہی ہے بھائی؟ حکومت کیوں ڈر رہی ہے اتنی کہ وہ ذرا سی ایک بڑک مارتے ہیں اور یہ سارا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ڈر سے جو ہے وہ زیادہ عوام میں بے چینی پھیلتی ہے، جبکہ اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جب حکومت، اور میں بار بار کہتا ہوں اگر حکومت اپنی ڈٹ پر قرار رکھتی ہے اور حکومت اور عدالتیں جس ملک میں کام کرنا چاہیں کریں گی، اس میں اس طرح احتجاج کے ذریعے کسی کی بھی رہائی کروانا جو ہے وہ مستقبل کے لیے بھی انتہائی خطرناک مثال. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حامد مشرقی صاحب. نعیم محبوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ رہے. ہمارے کولیگ نعیم ہمارے رپورٹر جو ہیں نمائندے، ان کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر ناصر حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ رہے، ان کا بہت بہت شکریہ. حامد خان مشرقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین میں چاہوں گا قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.